بات جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے سالانہ ختم پاک کی محفل میں آپ حاضر ہیں۔ محترم چودھری زہیر صاحب، ان کے والد مرحوم، ان کے اثار ثواب کے لیے یہ سالانہ دسترخوان لگایا جاتا ہے اور خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے، یہ سارا ثواب مرحوم کی بارگاہ میں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا ان کی روشنی کو مغفرت فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، حاضرین کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اس سے خبر بڑے خوبصورت انداز میں محترم رضوان صدیقی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اللہ جل وعلا مزید ان کے سود و گلاز میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اضافہ فرمائے اور آواز میں تاثیر پیدا فرمائے۔ میرے ساتھ یہ علامہ ابی رمضان صاحب تشریف فرما ہے، ساتھ ہی قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات کو والد دی جائے، مختصر صورت میں پیغام ہی دینا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے جو اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہاں آمینہ کے لال کی زبانی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے عمل صالح جو مرد یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مگر وہ عمل صالح نہیں بنتا، وہ عمل ہی ہوتا، وہ اس کی زکات ٹیکس ہوتی ہے، وہ اس کا حج وہ چکر ہی ہوتی ہے، کعبے کے چکر ہیں، اور اس کی داڑھی وہ وبال ہے، اور اگر دل میں محبت ہے تو پھر یہ سارا ہی کمال ہے۔ یعنی ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ منافقین کے بڑے عمل تھے اور منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو داڑیاں ان کی بھی تھیں، تنبیہ انہوں نے بھی اوپر رکھی ہوئی تھیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے تے اور نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے، صحابہ کے ساتھ، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مولا مشکل کشا شریف خدا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت جو امام الانبیاء اور سارے نبیوں کے بعد جمیع مخلوق سے افضل ہستی ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین، وہ بھی وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو ہم نے کہا جو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے کیا کہو گے ان کے متعلق؟ کیا تم نے نماز کو معیار سمجھ رکھا ہے، یہ گفتگو کو معیار سمجھ رکھا ہے؟ چار بول دیے تو وہ بندہ ٹھیک ہے، زکات دے دی بندہ ٹھیک ہے، دین کی بات کر کے بندہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتاؤ جو صحابہ کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی ہے اور امام بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ جل وعلا نے ان کی سزا سب سے سخت بیان فرمائی ہے۔ اس دنیا میں منافقین کی سزا کم ہے اور کافرین کی سزا سخت ہے، لیکن آخرت میں سب سے سخت سزا ان کی ہے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل میں بغض مصطفیٰ رکھا، اور وہ دل سے بے ادب تھے، زبان سے کلمہ بھی تھا، نمازیں بھی تھیں، حالانکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ پکے کافر ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے، اوپن تھے، سب کو پتا تھا، صداقت کو بھی پتا تھا کافر ہے، وہ حضور کے پیچھے نماز
نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے، وہ کچھ زکات و صدقات تو نہیں دیتے تھے، اسلام میں آ کر ظاہری طور پر لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، زبان سے مومن اپنے آپ کو کہتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے بولے بارے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن اللہ کا آرڈر نہیں تھا کہ ان کو ننگا کیا جائے، ان کو اوپن کیا جائے۔ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، بس انہیں پوشیدہ رکھا۔ ایک وقت آیا پھر اللہ نے فرمایا محبوب ان کو نکالو، اخرج۔ ابو داڑیاں رکھے اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، جب اردو میں نکلو مسجد سے باہر، پھر انہیں مسجد سے نکالا گیا۔ لیکن خان کے کہنا جل وعلا فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جبکہ کافر نے کفر بکا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ زکات دی ہے، نہ اسلام کے اور جو اصول ہیں ان کو اپنایا ہے، نہ وہ اعمال۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا وہ نہیں ہے جو ان کی سزا ہے جو کلمہ پڑھ کر دھوکہ دیتے تھے۔ ان کمینوں کو وہاں جہنم میں پھینکوں گا جہاں کافروں کو بھی پھینکوں گا۔ اب سمجھ رہے ہو انہیں کس چیز نے مارا؟ بے ادبی مصطفیٰ نے مارا، حضور کا بغض انہیں لے گیا۔ کوئی نماز کام نہیں آئی، کوئی زکات قائم نہیں آئی، اور آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا لاکھوں اربوں خربوں بندے کے گناہ بھی ہوں گے، پھر رب کا کرم ہوگا۔ اگر ہم فرماتے ہوئے جہنم کی جو آگ ہے اس کا سینک بھی اسے نہیں پہنچے گا، اللہ ایمان کی بنیاد پر اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے حضرات محترم غور کیا کرو، ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، قرآن پڑھو، آپ کو پتا چلے ایمان کیا ہے۔ نہیں تو علماء اقبال کو پوچھ لو ایمان کیا ہے۔ چلو ہم نہیں کسی عالم دین کی بات کرتے تو ہم فلسفے کی بات کر لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں علامہ اقبال فلسفی ہیں، علامہ اقبال کی بات کرو، ہم نے کہا ہم کرتے ہیں۔ آپ سنو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے بھی حد حب رحمت للعالمین۔ کہا قرآن کا مغز مجھ سے پوچھنا ہے تو وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور دین کی جان مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح پوچھنی ہے وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے بتا دیا جو کچھ بھی ہے محبت مصطفیٰ ہے۔ قطر دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ و ایمان زنا میں مصطفیٰ، مسلم کے دل میں صرف حضور کی جگہ ہے، اور ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہماری عزت کوٹھیوں میں نہیں، ہماری عزت بنگلیوں میں نہیں، ہماری عزت تعداد سے نہیں، ہماری عزت کوانٹیٹی سے نہیں، ہماری عزت مال و دولت سے نہیں، عزت تو یہ ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چودھری زہیر صاحب ہیں، مالی اعتبار سے بھی اللہ نے کتنا نوازا ہے، لیکن اصل عزت یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہی ایمان کی دولت ہے جس نے یہاں آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہو ان چیزوں سے ہماری عزت نہیں ہے، اگر ہماری عزت ہے تو نام مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا اینڈ ایمان پہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل آخر وہ جنت میں جائے گا۔ آگے مالک ہے، چاہے صدا دے تھوڑی چاہے نہ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی سفارش قبول فرماتے ہوئے اللہ سے جنت عطا فرما دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد پر بخشش ہے، تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیا مومن ہو جائیں گے؟ آپ مسلم ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ اولا بولے ہیں، شاید روزہ رکھا ہوا روزہ لگ رہا ہے، لیکن بولنا چاہیے یہ ایمان کی بات ہے، یہ قبر تک کام دے گی۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، قیامت تک کہے کیا بخشش ہو جائے گی؟ جب تک نہ کہے محمد رسول اللہ اس وقت تک اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ اللہ بھی بتا رہا ہے ہم جس کو بھی قبول کرتے ہیں اپنے یار سے قبول کرتے ہیں، اپنی توحید بھی ہم اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے یار کو مانتا ہے، وگرنہ اس کی توحید کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانے گا ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ہم بھی اس وقت مانیں گے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ یہ جسم کے مرتبہ میں
میں ہے اور محمد رسول اللہ یہ روح اور جان کے مرتبہ میں ہے. تو جب تک جان نہ ہو، جب تک روح نہ ہو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں جسم کا کیا مقام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سمجھایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. سیدات محترم آپ غور کرو کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں، اور ایمان کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے. اب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کو اور کھولتا، بس یاد رکھو جس نے حضور کو سامنے رکھا وہ صحابہ کا بھی با ادب رہے گا، آل پاک کا بھی با ادب رہے گا. وہ نہ صحابہ کے بارے میں غلط جملہ بولے گا، نہ ہی آل پاک کے بارے میں غلط جملہ بولے گا، نہ ہی ازواج مطہرات بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ ہلکا جملہ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کی محبت رسول اللہ سے ہوگی ہے. تو جس کی محبت حضور سے ہوگی اس کی محبت حضور کی آنکھ سے بھی ہوگی، اصحاب سے بھی ہوگی. اسی شعر پہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاسی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہاں مکمل کر دی اور ختم کر دی. کہا انہیں جاننا، انہیں ماننا، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم